ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مرکزی نیٹ ورک پر۔ لہذا جو حضرات میرے چینل پہ نئے ہیں، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روز آپ کو نئی باتیں دین اسلام کے متعلق پہنچتی رہیں۔ آئیے آج کی گفتگو میں بتاؤں گا آپ تمام ناظرین کے سامنے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان علامہ اختر رضا خان قادری ازہری علیہ رحمہ تبیزار فانی سے پوچھ کر گئے، ہم تمام دیوانوں کو رنج و علم میں چھوڑ گئے، مگر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے کہ اگر ان راستوں پر ہم چلیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی یہاں اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران نظر آئے گی۔ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری ازہری نے نومبر 1942 عیسوی میں اس غرض گیتی پر قدم رکھا اور امام محمد رضا خان قادری علیہ رحمت و رضوان کے آنگن میں پرورش پائی، جنہیں حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند دونوں بزرگوں کی طرف سے اعلیٰ حضرت سے نجیب الطرفین ہونے کی سعادت ملی۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ اور مفتی اعظم ہند کی صحبت آخری درسگاہ بنی، اور اس درمیان درس نظامی کے لیے مندر اسلام، عصری علوم کے لیے بریلی کے کالج اور عربی علوم کے لیے جامعہ ازہر قاہرہ کے فضاؤں میں تربیت حاصل کی۔ راقم سے ایک مجلس میں خود فرمایا کہ ازہر میں میرا کوئی استاد بد مذہب نہ تھا، یعنی مسلک و مذہب کی معیار پر زندگی گزارنے کا عزم تھا، اور تائید ربانی نے قدم قدم پر دستگیری کی۔ علم و عمل کے دو آبے نے ایک وجود کو شریعت و طریقت کا سنگم بنا دیا۔ پھر فیض رسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں امامت و خطابت، تدریس اور فتویٰ نویسی شروع کی، اور جب حضور مفتی اعظم ہند 1981 عیسوی میں دنیا کی نگاہوں سے روپوش ہو گئے تو اپنے خاندان کی علمی و عملی وراثت سنبھالی اور اپنے بزرگوں کی جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان علم و عمل، زہد و تقوی اور استقامت فی الدین کے اعتبار سے دور حاضر میں بے مثل و بے مثال تھے۔ دنیا ان کے نام سے جاہ و جلال کا مفہوم اخذ کرتی تھی۔ ان کی اداؤں سے شرافت و نجابت کا تعارف حاصل کیا جاتا تھا، جو 15ویں صدی ہجری میں دین کے معاملے میں عظمت کی پہچان تھا۔ ان کی حیات و خدمات کے درجنوں پہلوؤں کو لوگوں نے پہچانا اور قدر کی، اور نہ جانے کتنے گوشوں سے لوگ نابلد رہے۔ بارگاہ الہی اور دربار رسالت پناہی میں ان کی مقبولیت کو ان کی رحلت کے بعد سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ ان کی تحریر دیار ہند میں مفتی بقول کی حیثیت رکھتی تھی۔ جب کسی مسئلے پر غور و فکر کے بعد ایک رائے قائم کرتے تو وہ اس قدر نپی تلی ہوتی کہ بحث و تحقیق کے بعد لگتا کہ اس سے سرے انحراف کی گنجائش نہیں۔ مفتیان کرام اپنے اپنے خطے کے مرجع خلائق ہوتے ہیں، لیکن تاج الشریعہ اکابر علماء اور مفتیان کرام کے مرجع رہے۔ 2006 میں مفتیان کرام کے ایک جمع غفیر نے شرعی کونسل بریلی شریف کے ایک اجلاس میں متفقہ طور پر آپ کو قاضی القضات فی الہند کی حیثیت سے قبول کیا، جس کے وہ بہت پہلے سے اہل تھے، کیونکہ آپ کی ذات ایک زمانے سے خاص و عوام کی مرجعیت میں ایک پایہ روزگار تھی۔ فقیر جب زیر تعلیم تھا، جب مجلس شرعی کے فقہی سیمینار کا آغاز ہوا، حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمہ فیصل کی حیثیت سے تشریف لائے۔ ہم نے دیکھا کہ کسی مسئلے پر مفتیان کرام طویل بحث و تحقیق کے بعد بھی کسی نتیجے تک نہ پہنچتے تو وہ مسئلہ فیصل بورڈ کے حوالے کر دیا جاتا، جس میں تاج الشریعہ محدث کبیر اور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی تھے۔ فیصل بورڈ کی مرکزی پوزیشن حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی تھی، جن کی منظوری کے بعد کوئی فیصلہ لیا جاتا۔ پھر جب ہمیں بریلی شریف کے فقہی سیمینار میں شرکت کا موقع ملا، وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ مفتیان کرام کی تحقیقات و ابحاث کا خلاصہ حضرت کو سنایا جاتا۔ جب کسی مسئلے پر مشکلات درپیش ہوتے تو حضرت کی رائے معلوم کی جاتی، بلکہ کچھ مسائل پر حضرت نے تفصیلی تحریر سے بھی نوازا۔ قبول عام کا یہ عالم ہے کہ
چند لمحوں کی صحبت کے لیے افاضل علماء ممتنع ہوتے اور عامت الناس تو چہرہ انور کے دیدار کے لیے ہجوم کرتے۔ زید نصیب کے اگر کسی کو دست بوسی کے لیے حضرت کا ہاتھ مل گیا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا حضرت کو ہجوم میں پایا۔ کبھی ہم نے نہ دیکھا کہ حضرت تنہا یا دو چار افراد کے ساتھ کہیں آتے جاتے ہوں۔ اس قدر مقبولیت کے باوجود تعلی و نیست و تکبر ندارت کسی زمانے میں ولولہ انگیز خطاب بھی کرتے تھے، مگر برسوں سے بیان سیدھا سادہ قولو قولا سدیدہ کی تفسیر ہوتا، جو کہنا ہوتا صاف کہہ دیتے، نہ بھاری بھرکم الفاظ کا انتخاب، نہ گاڑھی تعبیرات کا تصنع اور نہ آواز کی گھن گرج کی ضرورت۔ پھر بھی ان کی بزم میں حاضری کے لیے عوام تو عوام فردانے بھی دیوانے ہوئے جاتے، اور اس دور میں کوئی کسی سے پیچھے نہ رہتا، خواہ وہ رضوی ہو یا اشرفی ہو یا قادری ہو یا چشتی۔ تصویر کشی اور ویڈیوگرافی سے سخت پرہیز کے باوجود پوری دنیا ان سے متعارف تھی، اور ایجنسیاں ہر سال ان کو دنیا کی مقبول ترین شخصیتوں کی فہرست میں رکھتی تھی۔ سنی عوام خصوصاً علماء کرام پر حضرت تاج الشریعہ کرم کی بارش برساتے تھے۔ مجھ فقیر پر حضرت کی نوازشات کا شمار نہیں۔ دور طالب علمی میں حضرت سے بعید کی سعادت حاصل ہو چکی تھی۔ شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کے فقہی سیمینار میں مفتیان کرام کی موجودگی میں حضرت نے فقیر کو خلافت سے نوازا۔ 2008 سے 2012 تک 4 سال جو ہمارا ہندوستان میں قیام رہا، اور اس دوران حضرت مسلسل اپنی تحریریں اور بیانات فقیر کو بھجواتے اور تاثرات معلوم کرتے۔ امریکی اسکالر نوح حامیم کیلر نے حسام الحرمین پر تنقید کی، اس کا حضرت نے مفصل جواب انگلش میں تیار کر کے نیٹ پر ڈلوایا۔ اس کے اردو ورژن کی ترتیب کی ذمہ داری حضرت نے فقیر کو عنایت فرمائی۔ ہم نے ترتیب دے کر پیش کر دیا تو حضرت نے ہمارے ہی نام سے اسے شائع کروایا۔ بڑی فیروز بختی ہے کہ حضرت کے آخری حج میں ہم بھی شریک کے مناسک تھے۔ 2009 میں جب ہم حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو منی میں قیام کے دوران معلوم ہوا کہ حضرت جدہ آ چکے ہیں۔ اسی دوران شدید طوفانی بارش ہوئی، جس کے سبب جدہ میں ایک پل گر جانے سے بڑی تباہی آئی۔ حضرت کے رفقائے سفر نے مجھ سے رابطہ کر کے منی کے حالات معلوم کیے۔ ہماری بات پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت منی آئے۔ ہم نے منی، عرفات، مزدلفہ میں حضرت کی صحبتیں اٹھائیں اور ہر جگہ دیکھا کہ چھوٹے سے چھوٹے شرعی مسئلے میں حضرت اہتمام سے عمل کرتے اور کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ خصوصاً حضرت کے ساتھ مزدلفہ کے وقوف کی بہت ساری یادیں ابھی تک صفحہ ذہن پر ثبت ہیں۔ منی کے خیمے میں، جدہ کے قیام گاہ پر اور مدینہ شریف کے ہوٹل میں بھی صحبتیں رہیں۔ الحمدللہ ایک بار اسے رضوی کے لیے ہم نے پالی راجستھان کا پروگرام لے لیا۔ 2 دن پہلے بریلی شریف حاضر ہو کر فاتحہ خوانی کے بعد حضرت سے اجازت خواہی کے لیے حاضری ہوئی۔ حضرت نے سنتے ہی فرمایا، ارے یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا وعدہ کر لیا ہے تو جائیے، لیکن آئندہ خیال رکھے کہ اس کے دنوں میں بس بریلی شریف اتنا سننے کے بعد فقیر کی ندامت کی انتہا نہ رہی۔ شرمندگی اور نصیب ارجمندی کے ملے جلے احساسات لے کر روانہ ہوا کہ حضرت کی عنایت کا یہ عالم کہ اس کے دنوں میں ہمارا کہیں اور جانا حضرت کو پسند نہیں۔ ایک بار اتفاق ہوا کہ شرعی کونسل کے فقہی سیمینار کا دعوت نامہ نہ آیا تو جانے کا ارادہ نہ ہوا۔ حضرت کو معلوم ہوا کہ میری حاضری نہیں ہوئی تو حضرت نے فون کروایا۔ فون لے کر فقیر کو خود حکم فرمایا کہ آپ کو ضرور آنا ہے۔ راقم کو اپنی قسمت پر ناز آیا، فوراً رخت سفر باندھ کر پہلی ٹرین سے بریلی شریف روانہ ہوا۔ جب تک ہندوستان میں قیام رہا، شرعی کونسل آف انڈیا کے ایک رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا رہا اور فقہی مجالس میں شرکت کی سعادت حاصل رہی۔ اب بے حد افسوس ہے کہ آخری 5-6 سال سے امریکہ میں تدریس مشاغل نے ایسا مصروف کیا کہ ہندوستان آنے کا موقع نہ ملا۔ یہ تمام باتیں
حضرت علامہ فیضان المصطفیٰ قادری صاحب نے یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے متعلق اپنے تاثرات پیش کیے، ان کے خدمات اور ان کے اعمال کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کس قدر جو ہے نا شریعت پر مکمل عمل کیا کرتے تھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی کس طرح جو ہے فروغ دیا کرتے تھے، کس طرح اسلام کی آہ و بقا کے لیے اپنی زندگی کو گزارا۔ یہ تمام باتیں علامہ فیضان المصطفیٰ قادری صاحب نے اپنی تاثرات پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔